إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. اللہ پاک نے انسان کو مٹی سے تخلیق کیا ہے اور حقیقی اس کا نسب مٹی ہے، مٹی سے آتا ہے اور اپنے ہاتھوں ہم ہر رشتے کو مٹی میں ملا دیتے ہیں، جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں سپرد خاک کر دیا. وہ اولاد ہو، وہ والدین ہوں، وہ بہن بھائی ہوں، وہ میاں بیوی ہوں، دوسرے رشتے ناتے ہوں. غور سے اگر جنازہ جب ہم ساتھ لے کر جاتے ہیں تو غور کریں. حکم یہی ہے کہ جنازے کے ساتھ خاموشی کے ساتھ چلنا چاہیے، نعتیں پڑھتے ہوئے نہیں. اب اس نے نہیں اٹھنا، جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا اٹھ جاگ جمعہ دی پیشی ہے، وہ نہیں اٹھے گا. سوچیں، غور کریں کتنے جنازوں کے ساتھ آپ گئے ہیں. یہ جو جنازے پر ہے وہ بھی کئی جنازوں میں آپ کے ساتھ گیا ہوگا جو آج آپ کے کندھوں پر ہے. یہ سوچ کا مقام ہوتا ہے، عبرت کا سامان ہوتا ہے. تو ہم کیونکہ روٹین ہماری اوپرا نہیں لگتا، ہمیں ہندوؤں کا جلانا اوپرا لگتا ہے. وہ اس کو مٹی بنا کے مٹی کے حوالے کرتے ہیں، ہم بنا بنایا مٹی کے حوالے کر دیتے ہیں. فرق صرف اتنا ہی ہے، مٹانا دونوں نے ہے. وہاں بھی آگ جو دکھاتا ہے وہ بڑا بیٹا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری، بیٹا نہیں پھر بھائی کرے گا. یہاں بھی بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ جنازہ پڑھے والد کا. ہم نے تو کرائے پر رکھ لیا نا، یہ بہت بعد میں شروع ہوا مولوی رکھنے کا رواج کہ جی مولوی صاحب جنازہ پڑھائیں گے. مولوی صاحب کو آپ جنازے کے پیسے دے دیں. وہ جو رکھے ہوتے ہیں سیب پر، ان کا بیچاروں کا ہوتا ہی ہے، فصلانہ ملتا ہے، کوئی شادی ہو گئی پیسے مل گئے، کوئی جنازہ ہو گیا مل گئے. تو ان کو آپ جنازے کے پیسے دے دیں، جنازہ خود پڑھائیں. آپ کے والد صاحب ہیں، آپ دعا کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. تو اصل یہ ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے تمہیں اس میں سے پیدا کیا ہے، ہم تمہیں اس میں لوٹا دیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر ایک دفعہ پھر ہم تمہیں اسی مٹی سے نکالیں گے. پیدا ہونے کے بعد یعنی ہماری اصل سب کی مٹی ہے. کلکم لآدم وآدم من تراب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی، سوائے اس کے کہ وہ کتنا خدا خوف ہے. کلکم لآدم، تم سارے آدم کے بیٹے ہو، وہ آدم من
تراب، اور آدم مٹی کے بیٹے. بات اتنی ساری. ساری زندگی، کسی کی 60 سال ہے، کسی کی 80 سال ہے، کسی کی 100 سال ہے، کسی کی 50-40 سال ہے، اس ٹارگٹ کے ساتھ گزرتی ہے. یعنی جو مشن دے کر بھیجا گیا وہ یہ ہے کہ یہ جو خول ہیں ان کو توڑ کے اللہ سے کے پاس آنا ہے. مٹی کا خول، مادی تقاضے، پیدا ہوئے قوم کا خول چڑھ گیا. پیدا ہوتے ہی نام رجسٹر کروایا تو فلاں بٹ، فلاں ڈار، فلاں صدیقی، فلاں عثمانی، فلاں کاکڑ، فلاں بنگش. یہ پہلا خول ہے. مٹی پر پہلا خول چڑھایا گیا ہے. اب وہ جو حقارت ہے، فلاں چھوٹی قوم ہے، فلاں بڑی قوم ہے، پہلا امتحان یہ ہے کہ یہ قوموں کی بڑائی اور چھوٹائی سے باہر نکلو. یہ جو کاسٹ سسٹم ہے نا، فلاں شیڈول کاسٹ ہے اور فلاں جناب علی فلاں کاسٹ، اس سے باہر نکلو، اپنی اصل پہچانو. قبرستان میں سارے اکٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بنگش بھی، اورگزے بھی، بٹ بھی، ملک بھی، پٹی بھی، سارے ادھر اکٹھے ہیں کہ نہیں؟ مٹی میں جا کے ہوگے نا ایک. بس یہ حقیقت ہے ساری. زندگی میں اس طرح ہو جاؤ. یعنی اگر کوئی بڑی قوم والا غلطی کرتا ہے، اس کی زیادتی ہے، تو آپ کے ایمان میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ آپ اس سے کہیں کہ آپ کی زیادتی ہے. یہ جرگوں میں جو جرگے ہوتا ہے نا، ظلم ہوتا ہے اس میں. طاقتور کو صحیح کہا جاتا ہے، ہر فیصلہ طاقتور کے حق میں ہوتا ہے. اتنی ہمت ہو کہ جرگے میں کھڑے ہو کے بندہ کہ نہیں غریب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس خان کی بجائے اس غریب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تم پہلا تمہارا پیپر پاس ہو گیا امتیازی نمبروں کے ساتھ. وہ ناراض ہوگا، اس کا ساتھ دو گے خدا ناراض ہوگا. اس کی ناراضی برداشت کر لے تو، حالانکہ وہ اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، وہ تمہارا نفع نقصان کر سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے، ملک اجاڑ دیتا ہے، قومیں اجاڑ دیتا ہے. بندے تو ایک دوسرے کا نقصان نہیں کر سکتے، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا الا باذن اللہ. وما هم بضارین به احد الا باذن اللہ. پہلا خول قومی تکبر، اس کی بنیاد پر لباس بنوانا، ٹانگیں چوڑی کر کے ٹرنا، لاچا گھسیٹ کے چلنا، پھر اس کے ساتھ دیگر لوازمات، زمین، گاڑیاں، کوٹھیاں، یہ سارے کیا ہیں؟ سارے خول ہیں. بندہ اس طرح رہے جس طرح قبر میں جب جاتا ہے نا بڑا مسکین ہوتا ہے، جیسے بھی بنا اس کو ڈال دو. رہے کوٹھی میں، اور دل جو ہے وہ جھونپڑی والا ہو، دل میں تکبر نہ ہو. وہ کوٹھی باہر ہو، اندر نہ اسے پتہ یہ کوٹھی میں نے چھوڑ کے جانا. جس کی جتنی بڑی ہوتی ہے اتنا زیادہ درد ہوتا ہے چھوڑتے ہوئے. وہ جو ڈیروں میں رہتے ہیں وہ جٹ استعفیٰ دے دیتے ہیں. عذاب کی زندگی ہے ڈیرے کی. آپ کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جس کا دل کرتا ٹی وی دیکھتا رہتا ہے، پیسے اس نے دیے ہوئے ڈیرے. اب بے شک کہیں نیند آئی ہوئی، بدماشی. تکلیف اس کو ہوتی ہے جس کو 3 بیڈ روم دیا ہوا حکومت نے. اس سے پوچھے چھوڑتے ہوئے کیا گزرتی. یہی ہوگا دنیا سے جاتے وقت، جس کا جتنا مال ہوگا اتنی مشکل جان نکلے گی. اٹکا ہوا ہوتا ہے. یہ ساری ایپس ہیں، یہ سارے ٹیبز ہیں جو ہم نے کھولے ہوئے ہیں. فرشتے کو زندگی میں اگر ہم نے خود نہ بند کیے تو فرشتہ روک کے پاس پہ لگا کے جان تو وہ ٹیب بند کرتا ہے. اس کا دل فلاں جگہ پہ پھنسا ہوا ہے، پہلے وہاں سے بھی اس اپلیکیشن کو بھی بند کرنا ہے، پھر اس کو بند کرنا ہے، پھر اس کو پھر شٹ ڈاؤن ہوگا. ایپس خود بند کر دو فوراً شٹ ڈاؤن ہو جائے گا. تو فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، فرادا انفرادی طور پر تم ہمارے پاس ایز اے انڈیویجول آ گئے ہو. کوئی قوم نہیں، کوئی نسب نہیں، کس جرنیل کے بیٹے ہو کوئی نہیں پوچھے گا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جس دن سور میں پھونکا جائے گا ان کے درمیان کوئی نسب نہیں ہوگا. وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ پوچھا جائے گا کہ تم کس قوم کے ہو، کس چودھری کے بیٹے ہو، کس پریزیڈنٹ کے بیٹے ہو. کہا جائے گا تم کیا ہو، تمہاری جیب میں کیا ہے، تمہارے نامہ اعمال میں کیا ہے.
فلان صحابہ بینہ، کوئی نسب نہیں ہوگا، سارے ایک جیسے ہوں گے، سارے اللہ کے بندے ہوں گے وہاں پہ۔ یہ قوم میں صرف تعارف کے لیے، اور وہاں تعارف کی ضرورت ہی نہیں، جس کے سامنے کھڑے ہو وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، وہ تمہیں اس وقت سے جانتا جب اس نے تمہیں مٹی سے اٹھایا تھا۔ آدم کی مٹی میں تم کہاں واقع تھے، کتنی صدیوں کے بعد تم نے آنا تھا، اللہ کو اس مٹی کا پتہ تھا، وہ مٹی رکھی تھی اس نے۔ وَأَعْلَمُ بِكُمْ، اس وقت بھی تمہیں خوب جانتا تھا۔ وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم اپنی ماؤں کے رحم میں جن تھے، جنین تھے، جنین مطلب ہوتا ہے چھوٹا جن، اور جن اس کو کہتے ہیں جو انویزیبل ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جب تم جنین تھے وہ اس وقت بھی تم سے اتنا ہی واقف تھا جتنا اب واقف ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، تم اپنے آپ کو زیادہ نیک نہ اللہ کے سامنے جتلایا کرو، بڑی اچھی طرح تمہارے اس نے پردے رکھے ہوئے ہیں تو رہنے دو۔ ہم جب وہ ہاتھ اٹھا کے اسکول میں کوئی کلاس کے دوران ماسٹر صاحب جب سوال کرتے تھے تو طالب علم کی اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ جو جتنا زور سے ہاتھ ہلائے گا ماسٹر صاحب اس سے نہیں پوچھیں گے، کیونکہ اس کو یاد ہے۔ تو وہ جو نالائق ہوتے ہیں وہ یہ طریقہ استعمال کرتے، وہ جو جس کو آتا ہوتا ہے وہ شریف بیچارہ بس کھڑا کر دیتا ہے، وہ زور زور سے جو ہلاتا ہے اسے آتا کوئی نہیں ہوتا، وہ امپریس کر، خدا کو امپریس کرنے کے چکر میں یہ مت کرو۔ وَأَعْلَمُ بِكُمْ، اور مرنے کے بعد بھی وہ تمہیں جانتے، تم پیدا ہونے سے پہلے جس طرح اس کے علم میں تھے اسی طرح تمہاری شکل بنی، یہ شکل اس نے سوچی ہے، ماں باپ نے نہیں سوچی، تب کوئی شکل تمہیں ملی ہے، اور مرنے کے بعد بھی تم مٹی بن جاؤ گے، ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہوگا، آنکھوں کے گڑے ہوں گے، لیکن خدا تم سے اس وقت بھی اسی طرح واقف ہوگا جس طرح پیدائش سے پہلے تم سے واقف۔ یہ رشتہ ہے خدا کے ساتھ ہمارا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم ایک ایک کر کے ہمارے سامنے آئے ہو، اب تمہاری کوئی برادری نہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں کنبے اور قبیلے بنایا ہے صرف اس لیے کہ تم اپنا تعارف کروا سکو، ایک ہی نام کے دو بندے۔ اب ایف آئی آر کٹے گی تو کوئی قوم داخل ہوگی تو ہوگی نا، ورنہ سارے پرویز نام ہے تو پھر سارے پرویزوں کے خلاف پرچہ ہو جائے گا، ادھر پتا نا یہ پرویز بٹ ہے جی، یہ پرویز چودھری ہے جی، یہ پرویز الہی ہے جی، یہ چودھری ہے۔ صرف تعارف، اس کے سوا اللہ کے قرب کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ایمن کے جو کہتے ہیں ہم سید ہیں، ہاشم کی ساری اولاد سید ہے، ابو لہب بھی سید ہے۔ یہ جو سید کا ایک خاص نکالا نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اولاد جو حضرت فاطمہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سید ہے۔ باقی جو ان کے 17 بچے ہیں دوسری بیویوں سے، انہوں نے 11-12 بیویاں کی ہوئی ہیں، ہمیں صرف ایک بیوی کا پتہ ہے، اس میں سے ڈھیر سارے بچے ہیں، بچیاں بھی ہیں بچے بھی ہیں، لیکن وہ کہتے جی یہ کہاں سے آیا ہے؟ خود بنایا گیا نا، یہ ہوم میڈ ہے، یہ مین میڈ رشتہ ہے۔ سید صرف عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر بتا دی، جس کو اس کا عمل آگے بڑھائے گا یا پیچھے چھوڑ دے گا اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھائے گا، یعنی سید ہے لیکن نماز کے قریب بھی نہیں گیا ہے تو قیامت کے دن اسے اٹھا کے پہلی کرسی پر نہیں بٹھایا جائے گا، اس کو اللہ کے عرش کے قریب کر دو، یہ سید ہے۔ یا فاطمہ تو بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، جب اللہ نے کہا نا وانذر عشیرتک الاقربین، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ذرا جا کے سمجھائیے، کہیں انہیں یہ زنگ نہ لگ جائے کہ ہم نبی کے رشتہ دار اور ہم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ کوئی بیوروکریسی والا ایلیٹ کلاس والا چکر نہیں ہے، کلکم لآدم۔
تو آپ نے فرمایا فاطمہ اے محمد کی لخت جگر، اپنے آپ کو خدا سے بچاؤ، اللہ کے یہاں میں تیرے کسی کام نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول تو پبلک پروسیکیوٹر ہوں گے نا، حضور تو کیس پیش کریں گے اللہ کی عدالت میں اپنی امت کا، رشتہ داری نہیں چلے گی۔ آپ نے فرما دیا کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں نہیں پہچانیں گے، ہمارے اپنا فیور نہیں کریں گے؟ کہا نہیں، میزان کے پاس میں کسی کا رشتہ دار نہیں ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کسی نے گائے اٹھائی ہوئی اور گائے جو ہے وہ اس کے کندھوں پہ شور مچا رہی ہے، بلبلا رہی ہے، اور تم مجھے کہو کہ اے محمد مجھے بچاؤ، میں تمہارے کسی کام نہیں ہوں۔ یہ گائے دنیا میں اتار کر آنی ہے، یہ ڈاکے چوریاں جو کی ہوئے ہیں، یہ اونٹ جو تم نے کندھوں پہ اٹھا رکھے ہیں، یہ خود اتار کے آنا تم نے، جتنے ہلکے ہوگے جلدی گزر جاؤ گے۔ تو پہلا یہ کاسٹ، آج تم اکیلے آئے ہو، کوئی کنبا برادری پیچھے نہیں ہے، فلاں بڑی برادری والا جی اس لیے جیت، اس سے حکومت بن جائے گی، تمہیں ووٹ مل جائیں گے، ایم پی ایم این اے بن جاؤ گے۔ اللہ کے یہاں تم اکیلے کھڑے ہو، تمہارے پاس کیا ہے؟ جس طرح اکیلے پیدا ہوتے ہو، وَتَرَكْتُمْ، اور تم ترک کر آئے ہو، چھوڑ آئے ہو پیچھے، مَا خَوَّلْنَاكُمْ، جو ہم نے تم پر خول چڑھائے تھے، پیسہ دیا تھا اللہ نے، یہ بھی ایک خول چڑھ گیا۔ اب وہ غریبوں کے پاس بیٹھتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، کل انہیں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، پھر چلا گیا، وہ کینیڈا چلا گیا، امریکہ چلا گیا، دبئی آ گیا، 4 پیسے ہو گئے، اب ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بس رستے ہی کھڑے کھڑے سلام ہو جاتا ہے، اب ان کے پاس بیٹھنا ذرا اچھا نہیں لگتا۔ یہ بھی خول ہے، پیسہ بھی، سونے چاندی کے ڈھیر، زمینیں، گاڑیاں، یہ خول ہیں۔ انسان کی روح قید ہوتی چلی جاتی ہے اس میں۔ یہ خول رب اور بندے کے درمیان ہرڈل بن جاتے ہیں، آڑ بن جاتے ہیں، بیریئر بن جاتے ہیں۔ ان کو بیریئر نہیں بننے دینا، کو دل میں نہیں آنے دینا، اس میں حق ادا کرنے ہیں جن کے بھی حق ہیں۔ تو وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، یہ جتنا بھی ہمیں اللہ پاک نے دیا اصلاً یہ اللہ کا ہے، ہمیں تو کنفرم ہے نا، اگر اپنا یاد نہیں تو اپنے بچے کو دیکھ لیں، ننگا ہی آتا ہے نا، تو سونے چاندی کی اینٹیں تو ساتھ لے کر نہیں آتا، ہم بھی اسی طرح آئے تھے۔ اتنی ساری حقیقت ہے ہماری، کما خلقناکم اول مرۃ۔ اس کے بعد پھر یہ سارے خول چڑھے، قوم کا چڑھ گیا، مامے چاچے ہو گئے، پشت مضبوط ہو گئی، بھائی ہو گئے، برادری بڑی ہے، فلاں ہے، ڈھینگ ہے، کسی بڑے افسر کے گھر پیدا ہو گئے، کسی بڑے مولوی کے گھر پیدا ہو گئے، آپ بھی صاحبزادہ ہو گئے، یہ خول ہے سارے۔ اصل حقیقت اور رب کے درمیان یہ خول ہے۔ ایک تو وہ خول ہے جو انڈے کا خول ہوتا ہے نا، انڈے کا جو چپٹا حصہ ہوتا ہے، ایک لمبوترا حصہ ہوتا ہے، جو چپٹا حصہ ہوتا ہے وہاں آکسیجن ہوتی ہے، جب آپ انڈا ابال کے توڑتے ہیں تو وہاں خلا ہوتا ہے، اس خلا میں اصل میں ہوا ہے جو گرم ہو کے تو اس کے مسام کھلے انڈے کے تو وہ پانی میں نکلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مرغی ہمیشہ وہ غور سے دیکھ کے تو اس کو چونچ سے سیدھا کرتی رہتی ہے، چپٹا حصہ اوپر کرتی ہے، اس لیے کہ چوزے کا منہ اوپر کی طرف بنتا ہے، تو چپٹے حصے کی طرف بنے گا تو اس طرف آکسیجن ہے، بچہ چون چون کرتا ہے، آواز آتی ہے، اس آکسیجن کو استعمال کرتا ہے، ماں اس کو چونچ مار کے توڑ دیتی ہے، بچہ بھی نیچے سے کوشش کرتا اور نکل آتا۔ جو زیادہ انڈے رکھ دیتے ہیں اس کے نیچے وہ ان کو صحیح سے کور نہیں کر سکتی، پھر کچھ لمبوترا حصہ اوپر 2-4 انڈوں میں جو رہ جاتا ہے، بچے کا منہ ادھر بنتا ہے، ادھر آکسیجن ہوتی نہیں ہے، مرے ہوئے بچے نکلتے ہیں اس انڈے میں سے۔
اگر بائی دا وے مرغی نہ بھی اس کا دھیان ہو، نہ اس کے وہ کور کر سکے زیادہ انڈے ہوں، تو خود سے اس کو پلٹ کے لموترا حصہ اس کا نیچے اور چوڑا اوپر کر دینا چاہیے۔ اب وہ آکسیجن اس کے اندر ہے، اگر تو وہ چوزا اس کو توڑ کے نکل آیا تو باہر سمندر ہے آکسیجن کا، اور اگر اسی میں مر گیا، کرسٹ کو توڑ نہ سکا، خول کو نہ توڑ سکا، یا ماں نے مدد نہ کی اس کی توڑنے میں، تو اندر ہی مر جائے گا۔ یہ دنیا وہ انڈا ہے جس میں ہم ہیں، یہ چھوٹی سی زندگی اور یہ سہولتیں ساری وہ آکسیجن ہے جس کو استعمال کرنا ہے، اور اس کے ختم ہونے سے پہلے اس کرسٹ کو، خول کو توڑنا ہے۔ آخرت پھر اس کی کوئی شمار ہی نہیں ہے، پھر نعمتوں کا ایک ایسا سلسلہ ہے، زندگی کا ایسا سلسلہ ہے جس کی منتہا نہیں، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ لیکن اس زندگی کے لیے اس زندگی کے ان خولوں میں سے نکلنا پڑتا ہے۔ یہ جتنے بھی مواقع ہیں، یہ اصلاً اللہ پاک نے ہمیں ان خولوں سے نکلنے کے لیے فراہم کیا، ہم سمجھتے نہیں اس کو۔ جب آپ گیم کھیلتے ہیں تو وہ فیول والے بھی کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جن سے گاڑی ٹکراتے ہیں آپ، تو آپ کو مزید ٹائم مل جاتا ہے، فیول مل جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی غریب ہیں، یہ آپ امیروں کے خول توڑنے کا سامان ہے۔ جب آپ اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسہ نکالتے ہیں نا، تو آپ خول کو توڑتے ہیں اصل میں، وہ ثبوت بن جاتا ہے، وہ کلپ محفوظ کر لیا جاتا ہے، یہ بندہ اس کو خود ضرورت تھی اور اس نے فلاں غریب کی مدد کیا، یہ پیسے کے خول سے نکل آیا۔ ایسے نہیں ہے، یہ بیماریاں ہیں، یہ اس کا بھی امتحان ہے، اس کے صبر کا، اور آپ کے شکر کا بھی امتحان ہے۔ یہ رشتے ناتے ہیں، ان میں توازن رکھنا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ ہماری بھی امی ہیں، اللہ پاک جنت نصیب کرے انہیں، لیکن ہمارے بچوں کی بھی امی ہیں۔ نہ اپنی امی کے ساتھ ظلم کرو، نہ بچوں کی امی کے ساتھ ظلم کرو، عدل پر قائم رہو۔ اس کی غلطی ہے، اپنی امی کی غلطی ہے تو ان سے کہو کہ آپ کی غلطی ہے، بچوں کی امی کی غلطی ہے تو اس سے کہو غلطی ہے۔ بظاہر یہ بڑی معمولی سی بات ہے، لیکن آپ سب جو شادی شدہ ہیں آپ کو پتہ یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ یہ زندگی ہے، یہ سارے خول توڑنے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، شروع ہی بیوی سے کیا ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، پھر اس میں سے پیدا ہونے والی اولاد، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے ڈھیر، 555 والی اینٹیں، پھر کھیتی باڑی، مربے، پھر پلے پلائے اونٹ، آج کل گاڑیاں، گھوڑے، اب اسے آپ کروزر کہہ رہے ہیں اور فلاں کہہ رہے ہیں، فلاں نئے نئے چیزیں آ گئی ہیں۔ یہ سارے کیا ہیں؟ سارا آپ کا امتحان ہے۔ آپ دیکھیں نا ان کی ادا اربوں کی، جا رہے ہیں، لاکھوں کی گاڑیاں ان کے نیچے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، گاڑی سائڈ پہ کرتے ہیں، ریت پہ سر رکھ دیتے ہیں، اے اللہ اتنی بڑی گاڑی تو نے دے دی ہے، لیکن دیکھ میں ابھی وہی ہوں، وہ ریت والا ہی۔ یہ امتحان ہے۔ اسی لیے یہ زمین اس امت کے لیے ساری کی ساری زمین سجدہ گنا، جہاں ٹائم آ گیا سر رکھ دو۔ دوسرے مذاہب میں عبادت ان کی عبادت گاہ میں ہوتی ہے، عیسائی چرچ میں کرتے ہیں، یہودی سینگاگ میں کرتے ہیں، ہندو مندر میں کرتا ہے، مسلمان ایئرپورٹ پہ ہوتا ہے وہاں کرتا ہے، وہ ریلوے اسٹیشن پہ ہوتا ہے وہاں کرتا ہے، وہ صحرا میں سڑک کے کنارے کرتا ہے، جہاں ٹائم ہو جائے وہاں اترتا ہے اور رب کے ساتھ اس کی میٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اعزاز مسلمان کو حاصل ہے، تو اس کے نتیجے میں رب ان کو نوازتا بھی ہے، دے بھی رہا ہے، اس لیے کہ رب سے لینے کا سب سے جو بہترین طریقہ ہے وہ شکر ہے، گلہ نہیں ہے۔ وَإِذْ اللہ پاک نے کسی کو کانوں کان نہیں کہا، سینہ بسینہ نہیں کہا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، تیرے رب نے اذان دی، اعلان کیا، وہ اعلان جو لوگ سنے اس کو اذان کہتے ہیں۔ وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، وہ جب بھائی لے کے یوسف علیہ السلام کے چلے قافلے کے ساتھ اپنا سامان، تو اذن مؤذن
اذان دینے والے نے اذان دی، یعنی پکارنے والے نے پکارا، ایھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم یقیناً چور ہو۔ وہ دانے ڈالنے والا جو سونے کا تھا، وہ ٹوپا پیالہ، وہ نہیں مل رہا، تو اذن مؤذن، پکار، وہ پکار جس کو لوگ سنیں، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں یقیناً زیادہ دوں گا، یعنی زیادہ چاہیے تو شکر کرنا ہے، گلا نہیں، مارے گئے فلاں کو دیا، فلاں کو دیا، مجھے نہیں دیا، تم نے کوئی پیمنٹ کی ہوئی ہے اللہ کو، اللہ کی مرضی ہے، جس کو دے جس کو نہ دے، فیصلہ اس کا ہے۔ تھوڑے پہ شکر کرو گے زیادہ خوش ہوگے، اللہ پاک کہے گا اس تھوڑے پہ اتنا شکر ادا کر رہا ہے، میں ذرا اتنا اور دے کے دیکھوں۔ آپ کسی کو 50 روپے دیں اور وہ اس طرح آپ کا شکر کرے اور ہاتھ چومے اور حاجی صاحب اور یہ وہ کرے جیسے آپ نے اس کو 50,000 دے دیا، تو آپ کو دینے پر شرم آ جاتی ہے، یار 50 بیچارے کو دیا، دیکھو آپ 500 نکال کو سے دے، یار یہ بھی رکھ لو، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ رب سے لینا ہے تو جو پہلے ہے اس پہ شکر کرو، گلا نہ کرو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہے تو پھر گردہ چلا جاتا ہے تمہارا، کھانے کو روٹی نہیں ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے وہ کتنا قیمتی ہے، ڈونر کو کتنا دیتے ہو، ڈاکٹر کو کتنا دیتے ہو، 2.5 3 سال 4 سال چل جاتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے تم کتنا خزانہ لیے پھرتے ہو، ہماری آنکھیں، لوگ اندھے پھر رہے ہیں، پیسے والے ہیں، تمہارے پاس عقل ہے۔ وہ بادشاہ تھا، ہمارا صدر جو تھا ضیاء، بادشاہ تھا، لیکن بیٹی معذور تھی، کوئی زور چلتا ہے؟ غریب ہیں، پاؤں میں جوتی نہیں ہے، لیکن ہیں تو ٹھیک ہے نا، الحمدللہ، تمہیں پہچانتے ہیں نا تم کون ہو۔ یعنی شکر کرنے لگو تو شکر کے ڈھیر سارے رستے۔ جیسے بندہ اگر نماز کے بعد دعا کرنا شروع کرے نا، جو فوت ہو گئے ان کے لیے، تو تھوڑی دیر میں گھبرا جاتا ہے، لائن لگ جاتی ہے، وہ فلاں بھی مر گیا، فلاں بھی مر گیا، فلاں بھی مر گیا، پریشان ہو جائے۔ ویسے تو یاد نہیں ہوتے، دعا میں جب یاد کرنے شروع بندہ اپنے ماں باپ کے لیے کرتا ہے، پھر وہ جب شروع ہوتا ہے تو بندہ گھبرا جاتا ہے، یا تو پورا گاؤں ہی مر گیا، میں ہی بچتا ہوں باقی، پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا، جگہ تو خالی ہو گئی ہے، وہ دوسروں نے بھر لی ہے۔ ہمارے جو اب بھی میں جب جاتا ہوں تو میرے جاننے والے تو اکثریت قبرستانوں میں ہے، طرح نکل جاتا دیکھ کے، ہوئے یہ بھی مر گیا، ہمیں تو پتہ ہی، پردیس میں ہوتا ہے نا، کوئی خبر دیتا ہے کوئی نہیں دیتا۔ تو اسی طرح جب شکر کے لیے ڈھونڈنے لوگوں نے، تو یقین کریں آپ کو اتنے ملیں گے اس کے شکر کے ذرائع کہ اس پہ بھی شکر کر۔ گلا کرنے لگو کہ تو شیطان پکڑ پکڑ کے تمہارے سامنے لائے گا کہ اس پر بھی رب کا گلا کرو، اس پہ بھی کرو، اس پر بھی شکایت نوٹ کروا دو، تو اور پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا، گلے سے کچھ نہیں ملتا، گلے پہ غضب بھڑکتا ہے اللہ پاک کا، جو پہلے میں نے دیا اس کا شکر کر رہے ہو تم۔ وہ جو باہر والی حکومتیں دیتی ہیں نا فنڈ، اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ اس میں اتنے % آپ کا ہونا چاہیے، 60% ہم دیں گے، 40% آپ جمع کریں۔ جو اسکیمیں ہوتی ہیں نا پانی وغیرہ کی گاؤں میں، جاپان والے اور دوسرے دیتے ہیں، تو اس میں شرط پہلے یہ تھا کہ پہلے اپنے والا 40 خرچ کرو گے تو پھر 60 والا حرکت میں آئے گا۔ اس اکاؤنٹ سے تم اسی وقت لے سکو گے جب اپنے والا 40 خرچ کر چکے ہوگے۔ بس اللہ یہ کہتا ہے جو میں نے دیا ہے نا اس پر شکر کرو گے اور دے دوں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی یقیناً میں دوں گا۔ یہ فکر مت کرو کہ میرے خزانوں میں کوئی کمی ہو جائے گی، نہیں۔ تو اس کے لیے شکر کی روش اختیار کریں، اور جب شکر کے لیے آپ شکر کی نظر ڈالیں گے تو آپ اپنے آپ کو نعمتوں سے بھرا ہوا پائیں گے، اندر باہر۔ اللہ نے پاک فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا۔ اسباغ ہوتا ہے تر بتر، کہ گیلا ہو کے پانی بہہ جائے۔ ہمارے یہاں جب وضو ہم کرتے ہیں، اصل میں تو یہ دھونا ہے، آپ نے اس کو دھو دیا ہے تو پھر ایسے ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ اس زمانے میں لوٹے سے دھوتے تھے تو ایک سے پہلے کر کے تو اس کو ملتے تھے، پھر پانی بہاتے تھے تاکہ یہ اسباغ بن جائے، تو اس میں پھر لوٹے سے ڈال کے ایسے۔ اب یہ ہمارا وہ ٹریڈ
مارک بن گیا ہے. اسکول میں بھی بچے ہمارے پاکستانیوں کے بچوں سے عربی بچے ہنستے ہیں, ایک دوسرے کو نہیں مارتے, دیکھنا وہ کیا کرے گا. اور ہمارے ٹوٹی کے نیچے بھی دھو کے پھر بھی ایسے 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 کرتے ہیں. عادت ہے نا, اب وہ پکی ہو گئی ہے. ہم بھی کبھی کبھی بے دھیانی میں جب وضو کریں نا تو کر لیتے ہیں ایسے, اس عمر میں بھی وہ عادت بنی ہوئی ہے. یہ ہے اسباغ. اسبغ علیکم, صرف اندر چمٹی ہوئی نہیں ہے, اور نہ شکرو, وہ تو بہ رہی ہیں. اتنا چپڑا ہے تمہیں اللہ پاک نے نعمتوں سے, لیکن چونکہ تمہاری نظر شکر کی نظر نہیں, شکوے کی نظر ہے, تو شکوے. یہی ہوتا ہے رشتوں میں. میاں بیوی کے رشتے میں لازماً گلے ہوں گے, کوئی کمی کوتاہی ہوگی, اس میں بھی ہوگی, شوہر میں بھی ہوگی, انسان ہے, بیوی میں بھی ہوگی, انسان ہے. لیکن اگر وہ ان کا جگالی کرنے کی بجائے, ایک دوسرے کے گلے کرنے کی بجائے, ایک دوسرے میں موجود جو اچھائیاں ہیں ان کو پروموٹ کریں, ان کا اقرار کریں کہ آپ ایسے کرتے ہیں لیکن آپ بہت اچھے ہیں, فلاں معاملے اس طرح, فلاں کا شوہر اس طرح ہے, صبح دوپہر شام مارتا ہے, کوئی ناغہ نہیں کرتا, اور اس طرح بھی کرتا ہے, اس طرح گندی گالیاں بھی دیتا ہے, ماں باپ میں سے دیتا ہے, ماں سے ملنے نہیں دیتا, آپ اس معاملے میں بہت اچھے ہیں. تو پھر جو کمی ہوگی شوہر اپنی خود پوری کر لے گا کہ یار یہ پھر تعریف ہمیشہ ہوتی رہتا ہے اچھی. بیوی کی کریں گے تو بیوی بھی اسی طرح کرے. گلوں سے کچھ نہیں ہوتا. گلے اولاد سے ماں باپ کو ہوتے ہیں, اور دونوں ایک دوسرے, اولاد ماں باپ پہ گلے رکھتی ہے, کوئی بھی اپنے والدین سے راضی نہیں, کوئی نہ کوئی کمی ہو جاتی. اب اس کے 8 بچے ہیں تو اس کا تو ساری اولاد ایک جیسی ہے نا. وہ امیر سے پکڑتا ہے بیٹے سے, غریب بیٹے کو دے دیتا ہے. ہم گلا کرتے, میں آپ کو بیچتا ہوں آپ اس کو دے دیتے ہیں. وہ کیا کرے, ڈاکہ مار کے دے اسے, اس کا دل چاہتا ہے غریب کی مدد کرے. وہ جب تم نہیں تھے وہ ادھار لے کے کر دے. والدین ہمیشہ مقروض اولاد کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو والدین کو بھی گلے ہوتے ہیں اولاد سے, لیکن یہ گلے کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اولاد میں, تعریف کریں گے تو اولاد درست ہو جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ.